اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک سوال آیا تھا اگر یاد ہو، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس کا لب لباب سوال کا یہ تھا کہ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ مجھے مشکل سے نکالیے یا میری مشکل کو حل فرمائیے، کہیں ایسا کہنا جو ہے وہ شرک تو نہیں ہے۔ اب یہ سوال کا جو سکوپ ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ جو انبیاء دوسرے ہیں اور جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں ان سے بھی ہے۔ وہ یہ ایکچولی اوور آل یہ استمداد، استعانت اور استغاثہ، یہ اس مسئلے میں یہ سوال جو ہے فال کرتا ہے اس مسئلے میں۔ استمداد جو ہے وہ مدد طلب کرنا ہے، استعانت بھی اسی کے معنوں میں ہے، مدد خواہی، امداد طلبی، اور استغاثہ جو ہے دراصل فریاد کرنا ہے، یہ بھی آلموسٹ وہی معنوں میں آتا ہے، آلموسٹ۔ استعانت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ سورہ یوسف 18ویں آیت ہے، 12واں سورہ ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ہم نے ایکچولی اس سوال میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کہاں شرک ہے اور کہاں شرک نہیں ہے، کس سے مانگنا جائز ہے، کس سے مانگنا جائز نہیں ہے، کیا زندگی میں مانگنا جائز ہے صرف، یا بعد از وفات مانگنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کور کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے استغاثہ جو ہے وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی شخص، جو میں نے کہا جس طرح فریاد تب کی جاتی ہے جب بندہ کسی مشکل کا شکار ہو، پریشانی میں ہو، ٹھیک ہے، تب فریاد کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ الانفال 8واں سورہ 9ویں آیت، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہیں جواب دیا۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیوں انسان جو ہے وہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اور استعانت کی ضرورت ہے اور استغاثہ کی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان محتاج ہے، اور وہ محتاج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور یہاں پہ انسان کو انسان کا محتاج رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام حیات ہے اور وہ اس کو بہتر جانتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، 35واں سورہ فاطر 15ویں آیت، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یہاں بات مکمل ہو گئی، ٹھیک۔ اور محتاجی یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، 49واں سورہ الحجرات 13ویں آیت، اے لوگو ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی انسان کی پیدائش کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے، یہ عالم اسباب ہے، ٹھیک ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء
والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، سورہ البقرہ 22ویں آیت۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے بطور رزق تمہارے لیے فصلیں، پھل اور فصلیں اگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اگائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ 13واں سورہ الرعد 38ویں آیت، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، یعنی ہدایت کے لیے بھی سبب کا بندوبست، ٹھیک ہے، پھر کتابیں بھی بھیجی اور سارا کچھ کی۔ تو یہ مثالیں ہیں انسان کی محتاجی کی اور اس کے احتیاج کو، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سبب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سبب بھی جو ہے وہ، اتنی تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ گئی؟ ٹھیک، بات تو ایک فکرے میں بھی سمجھائی جاتی ہے، لیکن جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے ساتھ دلیل اور ثبوت بھی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ زبانی کلامی تو یہ 5 منٹ کا کام ہے۔ استمداد، استعانت اور استغاثہ کی صورتیں جو ہیں، یعنی عون و مدد کی صورتیں علماء نے 2 بیان کی ہیں، ایک تحت الاسباب مدد اور ایک مافوق الاسباب مدد۔ الفاظ کی باری پن سے گھبرانا نہیں ہے، یہ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تحت الاسباب مدد جو ہے وہ یہ ہے جس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے میسر کیے ہوئے، فار ایگزامپل بیماری کے لیے دوائی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ڈاکٹر دیے ہوئے ہیں، حکیم دیے ہوئے ہیں، ان کو علم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو سبب جو ہے وہ شفا کا اس نے میسر۔ اور عام طور پہ زندگی میں جو ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جیسا خاتون خانہ ہانڈی پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، یہ بھی مدد ہی ہے، ورنہ باہر سے جا کے کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کپڑے دھونا، یہ کرنا، ملازم رکھے ہوئے وہ کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحت الاسباب ہے، یعنی ایسی مدد آپ کسی سے طلب کریں جس کے اسباب آلریڈی اویلیبل ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تحت الاسباب کہا جاتا ہے، مدد۔ اور اس کے لیے جو حکم الہی ہے، وتعاون علی البر والتقوی، 5واں سورہ المائدہ 2 نمبر آیت، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مافوق الاسباب مدد سے مراد وہ ہے کہ جس کے اسباب جو ہے وہ میسر نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس تقسیم کے جو حامل علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مدد کا مخلوق سے مانگنا شرک ہے۔ یہ ابھی ہم ان کے نظریے کو ڈیفائن کر رہے ہیں، یعنی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تحت الاسباب اور مافوق الاسباب کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ساری اس پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی فوت شدہ سے مدد مانگنا یا کسی ایسے شخص سے مدد مانگنا جس سے کسی ظاہری سبب یا ذریعہ کے بغیر رابطہ کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس شرک کی جو بنیاد بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ کسی فوت شدہ سے مدد مانگنا یا کسی ایسے شخص سے مدد مانگنا جس تک ظاہری طور پر نہ پہنچا جا سکتا ہو، اور اس میں بھی وہی آ جاتے ہیں جو فوت شدگان ہیں ان کے تو ظاہری طور پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک اور فرقہ، اور یہ اہل حدیث ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحت الاسباب مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس مانگنے کے عمل پہ مطلع ہو سکے، یعنی کہ اس سے مانگا جا رہا، جس کے پاس مانگنے کے عمل سے مطلع ہونے کے اسباب ہی نہیں ہیں
یعنی اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس سے مانگا جا رہا ہے، پھر بھی اس سے مانگا جائے تو یہ مافوق الاسباب ہے، اور وہ اس کو شرک کے پیرائے میں لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص اس مانگنے کے عمل سے تو مطلع ہو جائے، یعنی اسے یہ تو پتہ چل جائے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، مگر وہ مدد پوری کرنے کے اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، پھر بھی یہ گمان کیا جائے، مانگنے والا یہ سوچے کہ اسباب نہ بھی ہو تب بھی یہ پورا کر دے گا، یہ میری مدد کر دے گا، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ مافوق الاسباب مدد ہے۔ ٹھیک ہے، مافوق کہتے ہیں آگے، مافوق جو آگے، اسباب سے آگے۔ ٹھیک، یہ ما اور فوق کے دو علیحدہ الفاظ ہیں۔ ما فوق الاسباب، ما اصل میں ہونا چاہیے اس کو ما فوق الاسباب ہونا چاہیے عربی میں اگر پڑھا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں ما فوق الاسباب پڑھتے ہیں اس کو، کہ جو بیانڈ اسباب ہو۔ آپ کسی شخص سے ماتحت الاسباب کو مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی پکار سے مطلع ہونے کے اسباب کے ذریعے مطلع ہو گیا، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس وہ اسباب ہیں جس سے وہ آپ کی مدد کر سکے۔ یعنی آپ نے اسے پکار تو دیا کہ میری مدد کر، اسے پتہ بھی لگ گیا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ مافوق الاسباب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس چیز کے لیے پکارا ہے وہ ماتحت الاسباب ہے، یعنی اس کے اسباب نارملی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نارملی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، یار مجھے دوائی دے دے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے پاس دوائی نہیں ہے اویلیبل اگر کوئی، تو یہ مافوق الاسباب میں نہیں آئے گا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دوائی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ لیکن وہ شخص پکار سے مطلع ہونے کے بعد اسباب نہ ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کر دے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی آپ کی مدد کرے گا، تو اس کا یہ دعویٰ مافوق الاسباب ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں مدد کر سکتا، پھر بھی وہ کہے جی میں مدد کروں گا، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ مافوق الاسباب ہوگا۔ اچھا، یہ اس کو ابھی اس پہ زیادہ تھکانے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اور وہاں جا کے یہ کلیئر ہو جائے گا، اس لیے یہ یہاں پہ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دو، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یہ کیا ہے سارا کچھ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تحت الاسباب اور مافوق الاسباب ہے نا، اس پہ کوئی نص قرآنی ہے ہی نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یہ جو تقسیم ہے اسباب کی بنیاد پر یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے۔ وجہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی۔ یہ ایک خود ساختہ تقسیم ہے، استنباط اور استخراج کا نتیجہ ہے، یعنی خود ہی اخذ کی ہوئی ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تعطل صرف مافوق الاسباب میں نہیں، تعطل الاسباب میں بھی شرک پایا جاتا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ تعطل الاسباب میں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں دونوں میں شرک ہے، تعطل الاسباب میں بھی ہو سکتا ہے اور مافوق الاسباب میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس میں کہ تعطل الاسباب میں پنہا شرک کیسے ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پچھلی دنوں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہے ملکیت اللہ کی، صرف تصرف کا حق ہے، ملکیت کا حق نہیں ہے، سمجھے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 5واں سورہ المائدہ، 17ویں آیت۔ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔
وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ جو اس میں پورشن ہے، یہ والا تخلیق کے حوالے سے، یہ والا تخلیق کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ہر شے پہ قدرت کے حوالے سے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ یہ صفت کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں تصرف نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انوینشن تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھائی انسان نے ایجادات تو کی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف جس میں تصرف ہے ایجادات میں، وہ البدیع ہے۔ البدیع وہ ہے انوینٹر والی صفت۔ البدیع میں تصرف ہے، ٹھیک ہے، الخالقوں میں تصرف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ البدیع میں تصرف ہے، ہاں، الخالقوں میں تصرف نہیں ہے۔ اور یہ ملکیت بھی جو ہے یہ اسی کی ہے، اس میں بھی تصرف نہیں ہے۔ مجازی طور پہ دیا جاتا ہے کہ زمین پہ آپ کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، زمین میری ہے، ملکیت میری ہے، لیکن وہ ملکیت مجازی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ زمین پہ جھگڑے نہ پڑیں، وہ اس کے باوجود جھگڑے پڑتے ہیں، وہ تو بے ایمانی کی وجہ سے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب میں ہی سورج اور چاند کو ایک آربٹ میں لگا دی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، دن رات آتے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لگایا ان کو۔ سورج نکلتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، دن چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور دن چڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے عمر کی جو کاؤنٹنگ ہے، ایج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ رات آتی ہے، انسان کے آرام کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رات جو ہے وہ مخلوق کے اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکچولی سورج اور چاند کا نکلنا اور ظاہر ہونا، ان کا ایک ہی مدار میں گھومنا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ ایکچولی انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، سورہ النحل 16واں سورہ 8ویں آیت۔ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تمہاری سواری اور زینت کے لیے، یہ بھی ایک مثال ہے سبب کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النحل 16واں سورہ 80ویں آیت، واللہ جعل لکم بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم طعنکم یوم ذعنکم و یوم اقاماتکم ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مکانوں کو رہنے کی جگہ بنایا، چوپایوں کی کھالوں سے عارضی خیموں کی صورت میں گھر بنائے، جن کو تم کوچ کے وقت اور اقامت کے وقت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں کو فرشی سامان و تجارت کے اسباب بنایا ایک معینہ مدت کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیا تمہارے لیے۔ انسان کے پاس صرف اپنے اعمال کا اختیار ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کا معاملہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمہید باندھی جا رہی ہے اس کے لیے جو ہم نے صحیح عقیدے کی طرف آنا ہے۔ سورہ الانعام 6واں سورہ 149ویں آیت، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، فرما دیجئے سدا رہنے والی کامل حجت تو اللہ ہی کی ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اس نے نہیں دی ہدایت ساروں کو۔ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 67واں سورہ الملک دوسری آیت، جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اعمال کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور ان الامر کلہ للہ، تیسرا سورہ آل عمران 154ویں آیت، بے شک تمام امور اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کے دستے قدرت۔ حاصل کیا ہے کہ انسان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ یا سیدھا راستہ اختیار کر لے یا برائی کا راستہ اختیار کر لے، بس اس کے علاوہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے جو یہ جھوٹے باطل جو معبود تھے ان کے، تو مومن کا بھی یہ بھی ہے، یہ مومن بھی نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، سو تخلیق میں یعنی الخالقوں میں تصرف کسی کا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اب آ گیا معاملہ کہ تحت الاسباب میں شرک کیسے ہے۔ اب یہاں یہ چیزیں سمجھ لی نا پیچھے کہ حکم معاملات سارے اللہ کے لیے ہیں۔ اگر تو مہیا کردہ اسباب کو استعمال کر کے ایک دوسرے کی مدد کی جائے تو یہ شریعتاً جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ نتیجے پہ بھی قدرت رکھتا ہے یہ شرک ہے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا علاج تو کر سکتا ہے لیکن وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو صحت شفا بھی ہو جائے گی۔ ہاں، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ جی میرے علاج سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ شرک ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ علاج کرنا میری ذمہ داری ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اس کو منظور ہوگا شفا ہو جائے گی، یہ عین حقیقت ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ۔ سو تحت الاسباب میں بھی شرک موجود ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نتیجے کا اختیار بھی جو ہے وہ بندے کے پاس ہے۔ سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھے؟ اسی لیے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہاں کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے نا یہ آپ کو شرک خفی سے نکال دیتا، ٹھیک ہے، یا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا یا اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، یا یہ کہنا کہ یہ میرا کام ہے آگے اللہ کا معاملہ ہے وہ کر دے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو شرک سے نکال دیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ میں یہ کروں گا نا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں یہ تعویذ دوں گا نا تو یہ ایسا ہو جائے گا، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہ جی تعویذ دینا میرا کام ہے آگے فیض دینا اللہ کا معاملہ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اب کلیئر ہوگی؟ سو تحت الاسباب میں اس طرح شرک ہے۔ اب آپ دیکھ لو نبی کا معاملہ بھی دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے پیدائشی نابینا اور کوڑیوں کو شفا ہو جاتی تھی، لیکن وہ کیا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہاتھ تو ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مگر حکم اللہ کا تھا، جب تک حکم اللہ کا نہ ہو تب تک شفا نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے، وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، کہ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ کسی کی شفا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جو بھی ہم نے مثال دی، یہ سورہ آل عمران تیسرا سورہ 49ویں آیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5743۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لو، جس طرح ہم نے بات کی انوینشنز جو ایجادات کی ہیں، ٹھیک ہے، ایجاد کس لیے کرتے ہیں؟ شعور اللہ نے دیا، البدیع کی صفت میں تصرف، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا کہ یہ چیز بن سکتی ہے، لیکن کیا اس میں کامیابی ہوگی یہ بھی اللہ ہی کے حکم میں کے ساتھ ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی ہیئت تو بنا سکتے تھے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے شعور سے، مگر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تب تک وہ اڑ نہیں سکتے تھے۔ یہی
سورہ آل عمران کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ہیئت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑتی ہے۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو پروجیکٹ میں فائنل کامیابی نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ اگر وہ یہ کہے گا جی میں یہ کر رہا ہوں یہ ہو جائے گا، یہ ایسا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو، یہ تعت الاسباب میں بھی شرک ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ چاہے تو ہو، اللہ نہ چاہے نہ ہو، بات ختم ہو۔ اب آ جاتے ہیں ما فوق الاسباب، وہ تو کہتے ہیں نا شرک ہے اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا بات، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں شرک کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، اور کیا ما فوق الاسباب نام کی کوئی شے ہے بھی یا نہیں ہے، سمجھے؟ اب اس میں ہم نے جو اوپر دیکھا تھا، جب میں نے کہا تھا نا کہ اس کو تم لوگ اپنے سر پہ نہ لو، ہم آگے دیکھیں گے اس کو، اس میں یہ 3 شرائط رکھی گئی ہیں جس میں سے ایک بھی پوری ہو جائے تو کہتے ہیں شرک واقع ہو گیا۔ کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، مانگے جانے کے عمل سے وہ مطلع ہی نہ ہو، اسے پتہ نہ لگے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اسے یہ معلوم تو ہو جائے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس مدد کرنے کے کوئی سبب ہی نہ ہو، اور مدد مانگنے والا پھر بھی یہ کہے کہ عقیدہ رکھے کہ نہیں یہ میری مدد کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تب بھی شرک ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو معلوم تو ہو گیا کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، مگر اس کے پاس کوئی ایسا سبب ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مدد کر سکے، لیکن پھر بھی وہ کہے نہیں میں تو مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ تینوں صورتوں میں سے اگر کوئی ایک بھی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ما فوق الاسباب میں سے ہے اور یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی جو شرط ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ والا جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اور وہ اس کو معلوم ہی نہ ہو، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے انبیاء اور فوت شدگان اولیاء پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سن نہیں سکتے، وہ فوت ہو گئے، ان کو کیا پتہ کہ ان سے مانگا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ مطلع نہ ہو سکے، یعنی یہ ایسا کہ جو زندہ تو ہو، یہ میں مس کر گیا اس میں لیکن میں زبانی سمجھا دیتا ہوں تمہیں، کہ جو زندہ تو ہو مگر وہ اتنے فاصلے پر ہو کہ اس سے کوئی رابطہ ایسا ہو ہی نہ سکے، اس تک بات پہنچ ہی نہ سکے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے کسی نے مدد کے لیے مجھے پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں ہوں گی۔ تو اس کا جواب میں ساتھ ہی دے دوں، جس طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہم دیتے ہیں، ساری الجبل، پہاڑ کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا، میں بھول جاؤں تو اس کو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری اور تیسری شرط جو ہے کہ مرید جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنے پیر کو کہہ دیا ہے تو بس وہ تو میری مدد کرے ہی کرے، ٹھیک ہے، چاہے بس جو کا ہو ہی نہ، تو یہ دوسری شرط اس پہ عائد ہوتی ہے۔ اور تیسری جو ہے، پیر کو خود پتہ ہے کہ میں اتنے جوگا ہی نہیں ہوں، وہ پھر بھی کہ نہیں میرا مرید ہے میں تو کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو 2 اور 3 ہے نا، پیر و مرید پہ یہ اپلائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ایکچولی کرتے یہی ہے، میں نے تو اسٹریٹ اوے کہہ دیا نا، یہ کہتے نہیں ہیں لیکن اپلائی یہ نہیں پہ کرتے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات و سماعت بعد الممات، یعنی موت کے بعد زندگی اور سننا، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے۔ دوسرا سورہ البقرہ آیت نمبر 28، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ،
ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹائے گا، یعنی پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب وہ بات جو اس کا مطلب الٹا نکالتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ زندہ کرنا ہے، یہ یا تو وہ منکر نکیر کے سوالات کے لیے، یا پھر یہ ہے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ تب کا ہے۔ لیکن ایکچولی وہ میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ وہ ہے باس، وہاں پہ لفظ آئے گا باس، اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ منکر نکیر کے سوالوں کے لیے، یس وہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ کہا جائے کہ اب قبر کا اب عذاب بھگت، تو پھر مردے کو عذاب کہاں سے ہونا جب تک اس میں زندگی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اس پہ جزوی اطلاق تو ہوتا ہے، مطلب کہ ایک حصہ تو ضرور ہے اس کا، مگر یہ پوری زندگی کی بات ہے، اور یہ عالم برزخ کی زندگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، برزخی زندگی جو قبر اور قیامت کے درمیان، مرنے اور قیامت کے درمیان کی جو زندگی ہے یہ اس پہ آتی ہے، لہذا قرآن سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سورہ الانعام کی آیت ہے، 6واں سورہ 122ویں آیت، او من کان میتا فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بلا جو مر گیا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا جس کے لیے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ حضرت عمر کے مسلمانوں نے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، اور اس میں کوئی مثال جو ہے ایسی نہیں ہے جو حقیقت نہ ہو، اس کی تمام مثالیں حقیقت ہیں، یعنی ایسی مثال دی ہی نہیں گئی جو کہ حقیقت میں نہ اس کا کوئی وجود ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ کرتا ہے، پھر نور دیتا ہے اور وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، سمجھے؟ تو نور جو ہے وہ مومن کے لیے ہوتا ہے۔ سو یہ کامل مومنین جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سمجھے، یہ ان کی حیات کے بارے میں۔ اور اگر آپ اس کی نزول کو بھی دیکھ لیں تو یہ شخصیت دیکھ لیں ذرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی موت کے بعد زندگی جو ہے، شہید کا تو تمہیں ساروں کو ہی پتہ ہے نا، وہ تو قرآن سے سب کو معلوم ہے تقریباً، ہاں بالکل، وہ تو معلوم ہی ہے، تو اس کا ریفرنس دینے کا کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے خاص۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ تمام پہ اپلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایسی ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نارملی نہیں پڑتا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، 32واں سورہ السجدہ 23ویں آیت، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ ان سے ملاقات سے متعلق شک میں نہ رہیں۔ یہ شب معراج میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس ملاقات سے متعلق اس میں شک میں نہ رہے، وہ آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس ملاقات میں بات سنی بھی ہے، سنائی بھی ہے، ہاں 50 سے 5 نمازیں نہیں ہوئی۔ یہ آگے آگے وہ شہید والی آیت جو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آگے آ گئی جو فرعون پہ صبح شام جو ہے جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو زندگی نہیں ہے تو پھر پیش کس پہ کی جاتی ہے آگ؟ تو مرنے کے بعد بھی زندگی موجود ہے۔ اب آ جائیں حدیث میں اندر،
کہ یہ وہ جو حدیث ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ درود شریف جو ہے جمعے کو کثرت سے بھیجا کرو، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہی درود شریف پڑھنے والا فارغ ہوتا ہے وہ درود شریف جو مجھ پہ پیش کر دیا جاتا ہے. پوچھا گیا آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا میرے فوت ہونے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، جسم کو کھائے. چنانچہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ 1637 نمبر حدیث. پھر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں معراج کی شب صبح ٹیلے کے قریب سے موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز قائم کیے ہوئے تھے. تو زندگی ہے تو نماز پڑھ رہے تھے نا قبر میں، ٹھیک. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفضائل 6157 نمبر، اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2375. ہر نماز کے آخری قعدہ میں پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارا جائے سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی؟ جب سلام پہنچتا تو پھر جو بھی آپ پکاریں گے وہ بھی پہنچتا، ٹھیک ہے. اور سمجھ گئے؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو دور بیٹھے ہو تو نہیں پتہ چلتا. اچھا چلو پھر آگے چلتے ہیں. یہ آگی وہ روایت السلام علیکم یا اہل القبور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. یہ حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قبور کے پاس سے گزرے تو ان کی جانب رخ کر کے فرمایا تم پر سلامتی ہو اہل قبور، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے، تم ہم سے پہلے ہو چکے ہو اور ہم بعد میں آنے والے ہیں. سنن ترمذی کتاب الجنائز حدیث کا نمبر 1053. ٹھیک ہو گئی یہ بات. پھر یہ وہ روایت یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی 4026 کہ بدر کے دن جو ہے وہ جب گڑھے میں ڈال رہے تھے کفار کو اور مشرکین کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، ان مردوں سے فرمایا کہ کیا تم نے اس حقیقت کو پا لیا جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا؟ تو وہاں کوئی صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا جو میں نے کہا ہے تم نے ان سے بہتر نہیں سنا. سمجھے؟ کہ جیسے تم نے سنا ہے نا تو اسی طرح انہوں نے سنا. یہ نہیں ہوا کہ تم نے تو اچھا سنا ہے اور انہوں نے سنا نہ سنا برابر، ایسا نہیں ہوا. جیسا تم نے سنا ہے ویسے ہی انہوں نے سنا. جبیر کساب کہتے ہیں کہ میں محمد بن واسع کے پاس ہر ہفتے کی صبح کو آتا تھا، اور پھر ہم لوگ جبان کے قبرستان میں قبروں پر آتے تھے اور ہم سلام کرتے تھے اور ان کے دعا کرتے تھے، پھر ہم واپس لوٹ جاتے تھے. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس دن کی بجائے پیر کے دن آیا کروں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مردے اپنے ملاقاتیوں کو جمعے کے دن اور ایک دن اس سے قبل اور ایک دن اس کے بعد، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں. کتاب شعب الایمان ابو بکر البحیقی کی 64ویں شعب یعنی شاخ، اور اس کا حدیث کا نمبر 9301. یہ ڈیٹیل اس کی ساری لکھی ہوئی ہے کتاب کی. اب آ جائے عالم اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دعا ہے. دعا سے بڑا سبب کوئی نہیں، اور جب دعا کا سبب موجود ہو پھر کوئی مافوقل سبب ایگزسٹ نہیں کرتا. سمجھے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا سبب نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر لیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بنا دے گا. یعنی آپ کو جب ظاہر سبب بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. تو دعا سے بڑا سبب کون سا؟ دعا ایسا سبب ہے کہ جس کے بعد کسی اور سبب کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. سو مافوق الاسباب مدد جو ہے، اب یہ کہیں گے تو بات تو ہماری وہی ہوئی نا جی، مافوق الاسباب مدد جو ہے وہ
صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اوکے جی. پھر ہم نے تو کہا نا کہ وہ غیر اللہ سے یہ مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے کرو. اور جان لو اگر تمام امت تمہیں فائدہ پہنچانے پر اکٹھے ہو جائیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ فائدہ لکھ دیا ہو. اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر اکٹھے ہو جائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہو. قلم اٹھ چکے ہیں اور صفحات خشک ہو چکے ہیں. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ و رقائق حدیث کا نمبر 2516. اب آ جائیں آپ آگے کہ یہ کن سے اور کیوں ما فوق الاسباب میں مدد لینا جائز ہے. یہ کیوں ہے آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. دیکھو نا، اپنے لیے تو ہر کوئی دعا کرتا. مسئلہ تو ہے کہ جب کسی اور کے لیے دعا کرنی پڑے، اور وہی مدد ہے ایکچولی. سمجھے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کی اجازت ہوتی ہے باقاعدہ. یہ اس پہ دلیل اور ثبوت ہے آیت الکرسی کا یہ حصہ. اور ایکچولی دعا کی اجازت جو ہے وہ الوصول الی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. واللہ عالم. جو اللہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں نا انہی کو دعا کی اجازت اور سفارش کی اجازت ہوتی ہے. سمجھ نہیں نا، اس سے نیچے نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آئی بات. دعا سے بڑا سبب کوئی نہیں ہے، اور دعا کی ہی جاتی ہے اللہ سے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ سے کی جائے گی تو اجازت جب موجود ہوگی تو اس کی قبولیت بھی جو ہے وہ الحمدللہ پھر ہو جائے گی. یس، سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ کن کی ہوگی؟ اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. 5واں سورہ المائدہ 55ویں آیت. تمہارے مددگار اور دوست اللہ اور اس کے رسول اور ان اہل ایمان کے سوا کوئی نہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے ظاہراً اور باطناً جھکتے ہیں. یہاں یہ کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، جو ظاہر. اور نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، نماز تو بد عقیدہ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز تو ہر قسم کا بندہ گناہ گار بھی پڑھ لیتا ہے اگر اللہ توفیق دے دے. مگر اللہ کے آگے ظاہر اور باطناً جھکنے والا جو ہے نا وہ 1000 میں سے ایک ہوتا. سمجھ گئی. سو وہ دوست اور مددگار ہوتے ہیں، اور ان کی مدد میں جو ہے دعا جو ہے وہ بیسک عنصر ہوتا. ٹھیک ہے. سو اللہ مددگار ہونا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور رسول کا مددگار ہونا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور تیسرا جو پورشن ہے وہ ہے صدیق، شہداء اور صالحین کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ظاہر اور باطناً اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اسی لیے نیچے میں نے یہاں ایڈ کر دی آیت کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے اور کیا خوب رفیق ہے. سمجھ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز پکڑتا ہے، کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. صحیح بخاری کتاب الرقائق حدیث کا نمبر 6502. ٹھیک ہے. سو ایسے لوگوں سے، کیونکہ آپ دعا اللہ سے کرتے ہیں نا، تو جب ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو وہ بھی ریفر اللہ ہی کو کریں گے. صرف آپ ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ جی میرا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. دوران حیات مدد کرنے کا ثبوت جب ظاہراً اسباب میسر نہ ہوں
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1093، نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 489۔ یہ اس میں پڑھ لینا جا کے، مگر وہ خدمت کرتے تھے رات کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود پوچھا سل مانگ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہیں گے جی یہ تو غیر اللہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ ہمارے سل مانگ، سوال کر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل کا مرافقات کا، کہ میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں جنت میں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دینا بھی اللہ کا اختیار ہے، غیر اللہ کا اختیار تو نہیں ہے یہ، تو یہ مافوق الاسباب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، آپ سے فرمایا فَأَنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر اب تمام معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب ملا ہوگا، آپ نے وہی جواب جو ہے وہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو حیات میں مدد کرنے کا ثبوت جب ظاہراً اسباب موجود ہوں، یہ دلیل ہے دونوں واقعات، ٹھیک ہے۔ اور بعد از حیات مدد کرنے کا ثبوت، یہ مسند البزار کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میری حیات میں تمہارے لیے خیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم بات کرتے ہو میں تم سے بات کرتا ہوں، اور میری وفات میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جب میں نیکی دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی حمد کروں گا، اور جب برائی دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ یہ بادل ممات ہے، یہ نیچے ساری اس کی لکھی ہوئی ہے، حدیث کا نمبر جو ہے 1925 ہے، یہ ڈیٹیل ساری اس کی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ نیچے واقعہ صحیح مسلم کا 411 نمبر حدیث ہے، اور نئی ترکیب میں 162 نمبر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، ٹھیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشورے سے مدد کی کہ 50 نمازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہوا، تو لہٰذا آپ ان کو جا کے کم کروائیں، تو مشورے سے آپ نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشورہ کب دیا؟ فوت ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آیتیں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو معلوم ہے نا، اچھا۔ اور واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ عز وجل، کہ مجھ سے فریاد مت کرو، اللہ سے، اللہ عز وجل سے فریاد کرو، یہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ساری ایک مجمع زوائد، یہ اس حدیث شریف کا سارا ریفرنس دیا ہوا۔ جب آپ ان سے مدد مانگتے ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ چیز رکھنی پڑے گی نیت میں کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، اور جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں وہ مجازی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام الفاظ میں کیا کہا جائے گا کہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ کام ہو جائے گا، جو بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ جب شیخ یا پیر کے پاس جائیں اسے دعا کے لیے کہیں، یہ نہ کہیں میرا یہ کام کر دے، ٹھیک ہے، اس کو جا کے میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہوگی بات۔ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء کے مزارات پہ جائیں تو وہاں مسئلہ بیان کریں اور توجہ کی درخواست کریں کہ یہ توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے آپس کا۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے،
تو اس معاملے میں بھی اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے مدد کی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے مجھے مشکل سے نکالے گا یا میری مراد کو پوری کرے گا، نیت یہ رکھی جائے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شرک واقعہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور فلانا بھی دیتا ہے، یہ سری شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ نہیں نہ دیتا، وہ فلانی ہستی دیتی ہے، فلانی شخصیت دیتی ہے، یہ بھی سری شرک ہے، سمجھے؟ سو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے، نمبر 1 کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس میں بھی اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کرنا اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا سبب ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس کے نہ آگے کچھ ہے نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، سمجھ؟ اور سبب جو ہے وہ کبھی رب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔